بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم تھی، چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر شادی کے ہفتے بعد ہی پردیس چلا گیا اور اس کے جانے کے اگلے دن بعد ہی دیور ایک خط لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی نے جاتے جاتے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ وہ خط پڑھ کر تو واقعی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روئی دھوئی مگر میری ساس نے زبردستی مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ جب میرا ہی شوہر میرے پاس آیا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کس قدر غنیمت ہوتا ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بہت سالوں پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ میرے ساتھ تھی اور ان کا ہونا بھی میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک وہ میرے ساتھ تھی۔ میں ہر وقت انہیں یہی کہتی تھی کہ آپ نے مجھے زندگی میں کیا دیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہم نے بہت سے مشکل حالات دیکھے تھے۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اماں جیسے تیسے سلائی کر کے میرے خرچے پورے کرتی تھی اور میں اپنی اماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے جان بوجھ کر آسائشوں اور خواہشات کے لیے ترساتی ہے۔ میں اماں سے ہر وقت یہی کہتی کہ آپ نے ابا کے جانے کے بعد میری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے، آپ تو میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور ماں بیچاری میری ان باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی اماں سے بہت اکھڑی رہتی تھی، کبھی ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ سلائی بھی کرتی اور گھر کے کام کاج بھی، اور میں سارا وقت کسی نہ کسی بات پر منہ بنائے ایک کونے میں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ میں نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے لیے اپنی ضروریات اور اپنے آرام کی کتنی زیادہ قربانی دیتی ہے۔ میری نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میری ذات اور میری خواہشات کی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ان کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اماں نے میرے لیے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، میری شادی کے وقت کام آئیں گے۔ اماں نے اپنی بیماری کے لیے جب وہ پیسے نکالے تو میں نے منہ بنا لیا اور اماں سے کہا کہ ذرا سی بیماری کے لیے آپ نے میرے لیے جوڑے پیسے خرچ کر دیں گی تو پھر میری شادی کے وقت رونا ڈالیں گی۔ اب تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے آپ مجھے یہ کہہ کر ترسا رہی تھی کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں اور اب یہ بھی خرچ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی۔ میری بات سن کر اماں نے وہ پیسے واپس رکھ دیے، البتہ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے اور پھر وہ اپنی بیماری کو ایسے ہی جھیلنے لگی۔ کچھ دن بعد اماں بستر سے لگی تو مجھے ہوش آیا کہ اماں کی حالت واقعی بگڑ چکی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور 2 دن بخار میں بھگتنے کے بعد اماں نے خاموشی سے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ زندگی محض کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری اماں تو میرے لیے سایہ دار درخت تھی، جس نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مجھے کسی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ میری خواہشات پوری نہ کر پاتی تھی، لیکن اس نے میری کسی ضرورت کو ادھورا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اماں کے انتقال پر سارے محلے والے آئے، تدفین کا انتظام کیا اور افسوس کر کے چلے گئے۔ سب نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن سب کے جانے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ میں اکیلے گھر میں کس طرح رہ سکتی تھی، یہی پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے چچا آئے تو محلے کے کچھ بزرگوں نے ان سے کہا کہ یہ کرائے کا مکان ہے، بچی کو تو کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آتا، یہ کس طرح رہے گی یہاں پر، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ محلے والوں نے میری حالت کو دیکھ کر چچا پر دباؤ ڈالا تو وہ مجبوری میں مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، جبکہ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے کبھی پلٹ کر بھی ہمیں نہیں پوچھا تھا، اور اب بھی وہ دنیا دکھاوے کو صرف اماں کی میت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن سارے محلے والوں نے مل کر کسی بوجھ کی طرح مجھے ان کے سر پر لاد دیا تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کسی طرح کا سہارا مل جائے۔ میرے پاس نہ تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ کچھ کمانا مجھے آتا تھا، اس لیے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا کر میں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور چچا کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، جہاں سے دکھوں کی ایک نئی داستان میرے لیے شروع ہوئی۔ مجھے گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا اور چچی مجھے مفت کی ملازمت سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن کوئی نہ کوئی کام مجھے کہتی رہتی، مجھے آرام کا ایک لمحہ نہیں ملتا تھا، اور پھر جب میں روٹی لے کر بیٹھتی تو وہ مجھ کو تانے مارتی کہ میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ میری ماں نے کس طرح مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا
تھا، کبھی یہ نہیں جتایا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر وہ بہت مشکل سے کماتی ہیں، بلکہ میں تو جب بھی ناراض ہوتی اماں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالے ڈالتی تھی۔ کبھی اماں نے مجھے یہ احساس نہیں کرایا تھا کہ ہمارے ساتھ ابا کا سہارا نہیں رہا ہے، روکھی سوکھی صحیح لیکن عزت سے ہم لوگ گزارا کر رہے تھے، اور اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل مختصر سامان یہاں لائی تھی، اور ساتھ وہ پیسے تھے جو میں نے اماں کے علاج پر نہیں لگنے دیے تھے۔ باقی جو بھی فرنیچر تھا اسے بیچ کر چچا نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ مجھے اس گھر آئے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز چچی نے مجھے ڈنڈے سے خوب مارا، کیونکہ مجھ سے کانچ کا ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا، میرا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، اور پھر اس رات میں ان پیسوں کو مٹھی میں دبا کر خوب روئی جن سے میں نے اماں کا علاج نہ ہونے دیا تھا۔ کاش کہ میں اماں کا علاج ہونے دیتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی اور میں یوں دنیا والوں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوتی۔ اب یہ چند پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے، میں نے ان پیسوں کو واپس اسی ہی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ سارا دن میں چچی کی کڑوی کسیلی باتیں اور ان کی مار پیٹ کو برداشت کرتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، لیکن پھر چچا کے بیٹے کی نظر مجھ پر خراب ہونے لگی تو میرے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بہانے سے وہ میرے قریب آ جاتا تھا اور میری جان نکلنے لگتی۔ ایک دن آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا کہ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کنڈی کو پوری طرح سے اوپر چڑھا دیا اور پھر جیسے تیسے صبح ہوئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے چچا چاچی سے شکایت کی تو چچی نے مجھ پر ہی گندے گندے الزام لگانے شروع کر دی۔ میرے سیدھے سادے بیٹے کو اپنے حسن سے ورگلاتی ہے اور پھر اس پر الزام بھی لگاتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تو میری بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے دو ٹوک لفظوں میں چچا کو کہہ دیا تھا کہ جلدی اس کا کوئی بندوبست کرو، میں اس کو مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی۔ چچا تو خود مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ جانے کس طرح سے جلد بازی میں میرا رشتہ تلاش کیا اور کھڑے کھڑے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ نہ ہی میں نے لڑکے کو دیکھا تھا، نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں اور چچا کو یہ رشتہ کیسے ملا۔ میں دل میں ہزاروں وسوسے اور اپنے سامان میں وہ پیسے لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ میں نے چچا کو پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں ان پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے پاس میری اماں کی آخری نشانی کے طور پر تھے، اور پھر ان پیسوں کو دیکھ مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے رخصت کروا کر میری ساس اپنے گھر لے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت ہی سیدھا سادہ ہے، پردیس سے کچھ دنوں کی چھٹی پر آیا ہے، تو میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی ہے تاکہ وہ پردیس میں اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے۔ اب تمہارا کام ہے کہ شوہر کی خوب خدمت کرنا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ میری شادی ایک پردیسی سے ہوئی تھی جو ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے بے آسرا ہو جاؤں گی اور سسرال والوں کے رحم و کرم پر پڑ جاؤں گی، لیکن پھر مجھے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اب مجھے ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر رضوان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان تھا اور بہت سلجھا ہوا تھا اور بہت اچھے طریقے سے اور تمیز سے بات کر رہا تھا مجھ سے۔ میرے بارے میں اس نے بہت کچھ پوچھا تھا اور میں نے دھیرے دھیرے ہر بات سچ سچ اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اب فکر نہ کرو، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر اس نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ رضوان کا ساتھ پا کر میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھی میری وہی حیثیت ہے جو چچا کے گھر میں تھی۔ میری ساس مجھ سے اتنے کام کروانے لگی تھی کہ میں تھک ہار کر چور ہو جاتی تھی، اور پھر رضوان جب میرے پاس آتے تو مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ ہوتی میں ان کے ساتھ کچھ محبت کے لمحات گزار پا۔ رضوان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور پھر ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر پردیس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ساری رات روتی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب آنے والی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی پوری طرح جہنم بن جائے گی۔ اگلی ہی صبح جب میرے کمرے کا دروازہ بجا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں جلدی سے پوری طرح سے دوپٹہ لپیٹ کر باہر چلی گئی۔ میرے دیور نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا کہ بھائی نے
एयरपोर्ट पर ये कागज दिया था कि मैं आपको दे दूं। मैंने हैरत से पूछा कि इसमें क्या है, तो जो बात उसने कही वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगा, भाई ने आपको तलाक दे दी है और वो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे। अम्मा के मजबूर करने पर वो राजी हो गए थे, लेकिन जाते जाते वो इस रिश्ते को खत्म करके गए हैं। अपने देवर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन न आया। रिजवान ने पूरे एक हफ्ते में कभी ये तासुर नहीं दिया था कि मैं उनकी मर्जी के बगैर इस घर में आई हूँ या फिर वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते। मैंने जैसे ही वो खत खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं परदेश में शादी कर चुका हूँ। ये शादी मैंने अम्मा की खुशी के लिए की है, लेकिन अब मेरा पलट कर वापस आने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। खत पढ़ने के बाद मैं चकरा कर बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मेरी सास मेरे सर पर खड़ी थी और वो गुस्से से कहने लगी कि चलो अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैंने रोते हुए कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अब तो मैं चचा के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके बेटे की नीयत का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था और फिर अपनी चची की फितरत का भी मुझे इल्म था। मेरी सास कहने लगी, जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरे बेटे ने मेरी इज्जत पहले ही खाक में मिला दी है। अब मैं तलाक याफ्ता बहू को अपने घर तो नहीं बिठा सकती। और फिर मेरी सास ने मेरा वही मुख्तसर सा सामान उठाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते धोते यहाँ वहाँ भटकने लगी, कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था और मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसे में फुटपाथ पर मैं बैठ गई। वहाँ कुछ औरतें बैठकर भीख मांग रही थी। उनमें से एक ने मुझसे हमदर्दी की तो पता नहीं क्यों, लेकिन रोते हुए मैंने उसे अपनी हालत बयान कर दी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम मेरी बेटी बन जाओ, चलो मेरे साथ, मैं अपनी झोपड़ी में तुझे रख लूंगी। उसकी इस बात सुनकर मुझे बड़ा खौफ आया क्योंकि वो एक मांगने वाली औरत थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी और वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनायत थी बहुत, जैसे वो मेरे दुख को बहुत समझती हो। और फिर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह दी और मैं खामोशी से वहीं दिन गुजारने लगी। कुछ दिनों बाद वो औरत बीमार पड़ गई। वो बूढ़ी थी, अकेली थी, उसने मांगना छोड़ दिया तो झोपड़ी की हालत खराब होने लगी और फिर मैंने खामोशी से उसकी जगह संभाली और मैं अपनी माँ की शहजादी से मांगने वाली भिखारन बन गई। रह रहकर मुझे अपने माँ बाप का ख्याल सताता था और इस बात का भी एहसास होता था कि माँ बाप का होना इस कदर बड़ी अल्लाह की नेमत है। माँ बाप अगर ना हो तो इंसान अर्श से फर्श पर पहुँच जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो इंसान फर्श से अर्श पर पहुँच जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोज सुबह भिखारनों जैसा हुलिया बनाकर सड़क पर जाकर बैठ जाती थी और बस खामोशी से बैठी रहती थी, न किसी के आगे हाथ फैलाती थी और न कोई सवाल करती थी। लोग खुद ही मेरे सामने फैले कपड़े पर पैसे डालकर चले जाते थे और हैरत की बात ये थी कि मुझे दूसरी मांगने वालियों के मुकाबले में ज्यादा भीख मिल जाती थी। शायद मेरी झुकी हुई नजरें या मेरे चेहरे की हारी हुई हालत लोगों को मुझ पर तरस खाने पर मजबूर किया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और फिर एक साल गुजर गया तो वो बूढ़ी औरत उस झोपड़ी में ही दम तोड़ गई और जाते जाते जो थोड़ा बहुत सामान उसके पास था वो मुझे सौंप गई। मेरे पास तो बस वही पैसे थे जो मेरी माँ की निशानी थे। बाकी जो पैसे भीख से मिलते थे मुझे, वो सब मैं उस बूढ़ी औरत की दवाओं पर लगा देती थी। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक दफा फिर यतीम हो गई हूँ, क्योंकि उसने न सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखा था बल्कि वो वाकई एक माँ की तरह साबित हुई थी। दरअसल उसकी अपनी सगी बेटी एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी और वो खुद भी अपनी बेटी की जुदाई में निढाल थी। उसे मैं बेटी की सूरत में मिल गई थी और वो मुझे माँ की सूरत। हम दोनों की जिंदगी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर वो भी चल बसी और मैं दुनिया वालों के रहमो करम पर हो गई। अलबत्ता मुझे जीने का ढंग आ गया था। मैं जानती थी कि मुझे रात को लौटकर अपनी झोपड़ी में ही आना है और सुबह को वापस स्टॉप पर जाकर बैठ जाना है। जिंदगी बस इसी भंवर में फंसी हुई थी कि एक रोज एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने सर उठाकर न देखा। मुझ में इतनी हिम्मत न होती थी कि मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाऊं या उनसे भीख मांगू। मैं इसी तरह बैठी रही, लेकिन मेरे कपड़े पर किसी ने कुछ न डाला, बल्कि कोई गाड़ी से उतरकर मेरे करीब चला आया तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि अक्सर लोग हम जैसी औरतों का नाजायज फायदा भी उठा लिया करते थे। इसलिए डर कर मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वो शख्स खड़ा था जो 2 साल पहले मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ गया था। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। वो मेरे सामने बैठ गया और फिर उसकी आंखें भी नम हो गई और वो मुझसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है? तुम तो अपने आशिक के साथ घर से फरार हुई थी ना, फिर भिखारन तुम कैसे बन गई? अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे सर पर
آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھ پر تہمت تو نہ لگائیے، میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی عزت تھی، میں کیسے کسی اور شخص کی جانب دیکھ سکتی تھی؟ میری زندگی میں تو کبھی کوئی اور نہیں تھا، آپ خود ہی مجھے طلاق دے کر چلے گئے اور آج میں بھکارن بنی یہاں پر بیٹھی ہوں آپ کے سامنے اور آپ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے پاس رکھے پھٹے پرانے بستے میں سے وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لہرایا اور کہا کہ آج تک آپ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر میں بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے وہ خط میرے ہاتھ سے چھینا اور پھر اسے پڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رضوان آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہو، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ تم بے وفا ہو۔ اب تم میرے ساتھ چلو تاکہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہو سکے۔ اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی اماں اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ میرے شوہر نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور کہنے لگا اب بتائیے اماں یہ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بیٹا تیرے پردیس جاتے ہی اس کا چکر چل گیا تھا، میں نے تجھے پہلے بتایا تو تھا کہ اس کا پہلے ہی کسی سے کوئی تعلق تھا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرا دیور بھی طرح طرح کے الزامات مجھ پر لگانے لگا، کہنے لگا بھائی یہ تو میرے دوستوں پر بھی بری نظر رکھتی تھی، آپ کیا گئے اس کے تو پر نکل آئے تھے، پھر یہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ خدا کے واسطے تم لوگ جھوٹ مت بولو، کیا تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، تم لوگوں نے مجھے طلاق کا یہ کاغذ پکڑایا اور پھر گھر سے دھکے مار مار کر باہر نکال دیا۔ میری ساس نے فوراً مجھے جھٹلانے کی کوشش کی لیکن میرے شوہر نے غصے میں اپنی ماں کو روک دیا اور کہنے لگا ماں خدا کے واسطے اب بس کر دو، کتنا آپ جھوٹ بولو گی، کتنا میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں نے تمہیں اپنی سکی ماں سے زیادہ پیار کیا تھا، تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے پردیس کاٹا اور تم نے کیا کیا؟ میری بیوی کو ہی اس گھر سے باہر نکال دیا، مجھ سے جھوٹ کہا، میرا گھر میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے شوہر نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور میرے ساتھ اس گھر سے نکل پڑا۔ اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی کہ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے فلائٹ میں چلا گیا اور پھر اس نے مجھے اپنی زندگی کی وہ حقیقت بتائی جسے سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، میرے باپ نے دوسری شادی کی تو میں نے سوتیلی ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اس کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، اس کی مار کو سہتا رہا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا اور پھر ان کے مستقبل کی خاطر میری ماں نے زبردستی مجھے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی بار جب میں واپس آیا تو اماں نے خود میری شادی کی بات کی، میں حیران ہوا اماں کو میری خوشی کی پرواہ کہاں سے ہو گئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میرے پردیس کی کمائی نے ان کا دل بدل لیا ہے۔ پھر میری ماں نے جلد بازی میں تمہیں تلاش کیا اور تم سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے وقت جب تم نے مجھے بتایا کہ تم پر کیا کچھ ظلم ٹوٹ چکے ہیں اور تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں جان گیا تھا کہ میری ماں تمہیں میری پیٹھ پیچھے ملازمہ کی طرح رکھے گی، لیکن میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بہت محبت تھی، اس کا مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے میرے مرتے ہوئے باپ کی بہت خدمت کی تھی، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ظلم ہے، لیکن میں رشتوں کے آگے خاموش رہا اور پھر جب میں پردیس چلا گیا تو ہفتے کے بعد میری ماں نے بتایا کہ تم اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی، مجھے تو لگا تھا کہ میری ماں کی نوکرانی بن کر تم رہو گی، لیکن میری ماں نے تو تمہارے حوالے سے ایسی بات بتائی کہ میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں کیا، اور اب میں 2 سال بعد بہت مجبوری میں لوٹا ہوں کیونکہ اماں کو بہن کی شادی کرنی تھی اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں کسی کام کے لیے آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ چھوٹا بھائی تو میرے پیسوں پر عیش کر کر کے ہڈ حرام بن چکا تھا، اس لیے میں بہن کی شادی کروانے واپس پاکستان آیا تھا اور قسمت نے مجھے تم سے پھر ملوا دیا تھا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی اور مجھے یہ سب نہ بتاتی تو شاید ساری زندگی میں تمہیں بے وفا سمجھتا اور تمہارے غم میں گزار دیتا، کیونکہ مجھے تم سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ نکاح کے رشتے میں ہم دونوں کو اس طرح باندھا تھا کہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر سکا تھا۔ رضوان کی
باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیا کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ سوچ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے رضوان کی باتیں سن کر اپنے ماں باپ کی اور بھی زیادہ قدر محسوس ہوئی تھی۔ میری ماں نے میرے سر پر دوسرے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دیا تھا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں دوسری ماں یا دوسرے باپ کسی بچے کو اپنا نہیں پاتے۔ یہی رضوان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رضوان نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اسے اس بات پر افسوس ہوا تھا اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی کیوں وہ مجھے ان کے حوالے کر گیا تھا۔ میں نے اور رضوان نے نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ رضوان دوبارہ پردیس نہیں گیا تھا، اس نے یہیں پر نوکری کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی سے بھی نواز دیا ہے۔ آج میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اور اس بات پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ان کی قدر نہ کی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں خود 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں اپنے اولاد کے لیے کتنی محبت ہے، حالانکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح انہیں ہر قسم کی آسائش نہیں دے سکتی تھی، لیکن دعا مانگتی ہوں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے میری ماں میرے حق میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ شاید میری ماں کی ہی کوئی نیکی قبول ہوئی تھی جو مجھے رضوان جیسا ہم سفر ملا تھا، ورنہ شاید میں آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ میری سب سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی دعائیں لیتے رہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں بخشتے رہیں، کیونکہ ماں باپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی بقا کی خاطر تو اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتی ہے، اپنا گلا کاٹنے سے بھی نہیں چونکتی۔ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھے اور ان کی خوب خدمت کرے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ادن سکیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔